بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصر میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس طرح روم کے بادشاہوں کا کیسر، فارس کے بادشاہوں کا کسریٰ لقب مشہور تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ مصر کے تمام فرعونوں میں سے سب سے زیادہ ظالم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جو کہ اس زمانے میں رامسیس دوم کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ مصر میں ایک حالیہ ملنے والے کتبات سے اب یہ امر واضح ہو گیا ہے کہ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کی آغوش میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی، وہ رامسیس دوم تھا۔ رامسیس دوم اس زمانے میں بہت معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا، اور یہی اس کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا۔ منفتح رامسیس دوم کی 150 اولادوں میں سے 13واں لڑکا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے وقت یہی منفتح وہ فرعون تھا جو پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ رامسیس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے ہے۔ یہ شاہ سیتی کا بیٹا تھا اور اس کی موت کے بعد تخت پر بیٹھا۔ رامسیس دوم نے اپنے 67 سالہ دور حکومت میں شام پر کئی بار حملے کیے اور بہت سی شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں اور کچھ نئے شہر بھی بسائے۔ اس نے ایک شامی شہزادی سے شادی کی جس کا نام ارمس نیفرارا رکھا گیا۔ اس کی متعدد بیویوں میں سے ایک زوجہ کا نام ہینٹ مارا تھا، جس کا مجسمہ رامسیس دوم کے مجسمے کے ساتھ اباکر کے مقام پر کھدائی میں برآمد ہوا ہے۔ رامسیس دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے آخر میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی میں برآمد ہوئی۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی جس پر 3 کتب کندہ تھے۔ پھر بھی بعض ماہرین آثار قدیمہ کو اس بارے میں کچھ شک تھا کہ یہ واقعی رامسیس دوم کی لاش ہے۔ بالآخر شک کو دور کرنے کے لیے لاش کے سینے سے کفن پر روشنائی سے لکھا ہوا ایک واضح کتبہ دیکھا، جس نے ہمیشہ کے لیے ان شکوک کا خاتمہ کر دیا اور قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ یہ رامسیس دوم کی ہی لاش ہے۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ رامسیس دوم نے 110 سال کی عمر پائی اور بیمار ہو کر طبعی موت مرا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم نہایت لاغر، کمزور، برخلاف اس کے کہ اس کے بیٹے منفتح نے اچانک بحر الکلزم میں غرق ہو کر جان دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنومند اور صحت مند نظر آتا ہے اور اس کی لاش سے بیماری کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بات اور جان لینی چاہیے، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ علیہ السلام اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے، جو بالا آخر دریا میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت 1292 سے 1235 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح تھا جو اپنے باپ رامسیس دوم کی زندگی میں ہی شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سن وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخی قیاسات ہی ہیں اور مصری، اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے مطابق بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام نے دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور یہی سمندر میں غرق ہوا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔